کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو بے شمار پیسے دیے جائیں گے اور اس کی قیمت آپ کو کچھ پہاڑ، کچھ صحرا، گھر والوں سے دوری اور بہت ساری بے سکونی اور پولیس سے بھاگتے ہوئے گزارنی ہوگی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ بحیثیت پاکستانی آپ پیسوں کا انتخاب کریں گے، کیونکہ ایک تو ہمارا پاسپورٹ دنیا کا ویکسٹ پاسپورٹ ہے، اور ہمارے لیے اپنی ہی کنٹری میں کوئی فیسلٹیز نہیں موجود۔ تو یہ ہمارا قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم پیسوں کا انتخاب کریں اور 2 وقت کی روٹی اور سر پہ چھت کا سوچیں۔ اب جب بات آتی ہے 2 وقت کی روٹی اور سر پہ چھت کی، تو ہم پاکستان سے زندہ بھاگنا ضروری سمجھتے ہیں اور چلو چلو کی تحریکیں بھی چلاتے ہیں۔ اب ایک ویب سائٹ کے مطابق 2021 میں 2,25,000 پاکستانی جو ہیں وہ کنٹری سے باہر موو ہوئے ہیں۔ اب یہ تعداد اگلے سال 2022 میں ڈبل ہو گئی۔ اب اس کے نیکسٹ ایئر یہ تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ تعداد تو وہ ہے جو کہ ٹریکیبل ہے، کیونکہ لوگ پاسپورٹ اور ویزا کے ذریعے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد جو کہ انلیگلی اور بارڈر کراس کر کے ڈنکی لگا کے گئے ہیں، ان لوگوں کی تعداد مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ان تمام لیگل لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈنکی کی، اور ہم اپنا یہ حق اور فرض سمجھتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے باہر جانا ہمارا فرض بن گیا ہے، میں یہاں پر یہ بتانے نہیں بیٹھا کہ پاکستان میں رہنا چاہیے یا باہر جانا چاہیے۔ یہاں میں ڈنکی کے سفر سے گزرنے والے لوگوں کی کچھ کہانیاں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ڈنکی کہانی سیریز کے ذریعے۔ اس کے بعد انتخاب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے یا آپ کو پاکستان سے باہر جانا چاہیے۔ ڈنکی کا جو لفظ ہے، اس سے میرا تعارف جب میں ترکی آیا تو یہاں پر میرا تعارف اس سے ہوا۔ یہ لفظ اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا، کیونکہ ڈنکی لگانے کا جو رجحان ہے وہ کراچی والوں سے زیادہ پنجاب کے جتنے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت میرے ایک دوست ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب پنجاب میں گرو کرتے ہیں تو ہماری جو خواہشوں میں سے جو ٹاپ خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ابا مجھے ڈنکی لگانی ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ ڈنکی دیکھا دیکھی دوستوں کے ساتھ اور ان تمام چیزیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم روزگار کمانے جا رہے ہیں یا شاید ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن 100% لوگوں میں سے کچھ لوگ صرف ایڈونچر کے لیے، کچھ لوگ صرف پیئر پریشر میں، کچھ لوگ بہت ساری وجوہات کی بنا پر جاتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات میں آپ سے شیئر کروں گا، اور پھر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں رہنا یا پاکستان سے باہر جانا ہمارے لیے زیادہ عافیت ہے۔ میرے کچھ دوست یہاں پر آ کر بنے، اور ان دوستوں نے جب مجھ سے یہ باتیں شیئر کیں تو مجھے ایسا لگا کہ یہ باتیں آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ آج تک تو ہم صرف یہ بات کہتے آئے تھے کہ بحیثیت محب وطن ہمیں پاکستان میں رکنا چاہیے اور پاکستان کی اکانومی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، پاکستان میں یہ کریں، پاکستان میں وہ کریں، اب بھی امید باقی ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ اصل کہانیاں اور اصل حقائق شیئر کروں گا، کیونکہ جب اصل بات سامنے نہیں آتی تو جو ڈنکرز ہیں، جو ایجنٹس ہیں، ان تمام لوگوں کے روزگار چمکنے لگ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے ان دوستوں نے اپنی کہانی جب مجھ سے شیئر کی تو میں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ میں اس کہانی کو آپ تک پہنچاؤں اور تصویر کا ایسا رخ آپ کو دکھاؤں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ پرانے زمانوں میں جب بادشاہوں کو کوئی لا علاج بیماری لگ جاتی یا وہ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہماری کوئی پوری سلطنت لے جائے اور ہمیں 2 لمحے کی زندگی یا ہمیں اس لا علاج بیماری سے نجات دلا دے۔ تو آج کا ڈنکی لگا کر آنے والا مجھے اس بادشاہ کے جیسا لگتا ہے کہ وہ اپنی پوری سلطنت تو آپ کو دے دے اور آپ سے صرف اس چیز کی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے 2 وقت سکون کی گھڑیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو جن کا شاید باہر فیوچر ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو باہر جا کے سیٹ ہوئے ہیں, ذہنی طور پر بہت بہتر ہیں, فزیکلی طور پر بہت بہتر ہیں, اور ہر طرح سے ان کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے. لیکن ہم انسان ہیں, ہم روبوٹس اور مشینز نہیں ہیں کہ ہمیں ایک ہی سانچے میں بنا کے ڈال دیا جائے اور ہماری جو ہے وہ کیپیسٹی ہر وقت 100% پر ہی رہے. ہم انسان ہیں, اتار چڑھاؤ آتا رہتے ہیں, اور ہمیں اسی کے اکارڈنگلی چیزوں کو فیصلے کرنے چاہیے. میں کچھ ایسے دوستوں سے بھی ملا جو اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر جو اپنی یونیورسٹیز چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں, جو اپنے پیچھے اچھے اچھے کام چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور یہاں آ کر وہ ریگریٹ کرتے ہیں, وہ لٹرلی ریگریٹ کرتے ہیں. تو میں اپنی بات کو یہیں پہ اختتام کروں گا, اور اس کے بعد سیریز بائی سیریز ایک ایک کہانی اور اس کے پیچھے کے ساری حقائق آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ.